گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے حد سے بڑھنے والوں کو کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، حلال چیزوں کے استعمال کا حکم ارشاد فرمایا اور خواہ مخواہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع فرمایا۔ اگلی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے حوالے سے احکام کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہاری جو پختہ قسمیں ہیں ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا۔ فکفارتہ، تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہے جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا کھانا نہیں تو ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو۔ او تحریر رقبہ، اگر یہ نہ ہو سکے تو غلام کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور جو ان دونوں چیزوں پر قدرت نہ رکھے، یعنی نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے اور نہ ہی وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ وہ غلام کو آزاد کرے، تو اب اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم قسم کھاؤ اور انہیں توڑ دو۔ واحفظوا ایمانکم، تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ قسم کچھ وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو بے معنی اور لغو قسم کی ہوتی ہیں، جن کی شریعت میں کسی قسم کا کوئی کفارہ یا کوئی پابندی کرنا لازم نہیں ہوتی۔ اسے آسان طریقے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کا قسم کھانے کا ارادہ نہ ہو اور یوں ہی زبان سے قسم کے الفاظ نکل جائیں، تو ایسی صورت میں اس قسم کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب تک صرف یہ الفاظ نکلے ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں یا مجھے قسم ہے۔ جب زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم یا قرآن کی قسم، جب زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تو اب یہ قسم پوری کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ارادے سے کہا ہو یا بغیر ارادے کے کہا ہو۔ لیکن عام جو ہمارے یہاں نارمل روٹین میں جیسے زبانوں سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس بات کی یا میں قسم کھاتا ہوں، تو ان چیزوں میں اگر یہ بلا ارادہ ہے، یعنی ارادہ نہیں تھا قسم کھانے کا لیکن بات کرتے کرتے زبان سے نکل گیا، تو ایسی صورت میں قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی نہ تو مواخذہ فرماتا ہے اور نہ ہی اس کی گرفت فرماتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ قسم کہ جو بندہ کسی غلط کام پر کھائے، یعنی ایسی قسم کہ جسے جو اللہ اس کے رسول کی قسم نہ کھائے لیکن نارمل انداز میں، نارمل الفاظ میں کہ مجھے قسم ہے یا میں قسم کھاتا ہوں، کسی گناہ پر قسم کھا لی کہ مجھے قسم ہے کہ میں چوری کروں گا یا قسم ہے یہ کام کروں گا، تو اس قسم کی قسم کو بھی لغو کہا جاتا ہے اور اس کا بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اسے توڑنا واجب ہے۔ اگر اسے توڑا نہیں اور پورا کیا تو یقیناً پھر وہ گناہ کرے گا اور گناہ کی صورت میں گناہ گار ہوگا، تو اس صورت میں اس وجہ سے اسے پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ توڑنا یہ ضروری ہے۔ یوں ہی قسم میں ایک چیز یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے متعلق، یعنی اپنی بیوی سے کہے کہ تم مجھ پر حرام ہے، تو یہ بھی قسم ہی کا ایک انداز ہے، اور شرعاً اس چیز کو 2 چیزوں پر معمول کیا جاتا ہے۔
اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہے اور شوہر کا طلاق کا ارادہ ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی، اور اگر شوہر نے یہ طلاق کے ارادے سے نہیں کہا تو اب یہ ایلا ہو جاتا ہے۔ اور ایلا کہتے ہیں اس چیز کو کہ بندہ اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لے۔ اس کی مدت 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کے قریب جانا اور اس قسم کو توڑنا اس کی گنجائش ہے۔ 4 مہینے تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ گیا اور وہ اسی بات پر قائم رہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم مجھ پر حرام ہے سو تم مجھ پر حرام ہے، اور 4 مہینے اس نے گزار دیے، تو اب اس صورت میں اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ یہ ایلا کرنا کہلاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں ایلا سے مراد یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے۔ اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا یا تم مجھ پر حرام ہے، تو ایسے الفاظ سے ایلا منعقد ہو جاتا ہے اگر طلاق کی نیت نہ ہو، ایلا ہو جاتا ہے۔ اور اس یہاں شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان 4 مہینوں کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑ دے، یعنی بیوی کے پاس چلا جائے، اپنی قسم توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کر لے تو نکاح باقی رہے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے تک اس نے ایسا کوئی عمل نہ کیا اور 4 مہینے اسی انداز میں اسی طرح گزر گئے تو اب بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم میں رب تعالیٰ نے اس کا کفارہ ذکر فرمایا۔ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ قسم کوئی بھی شخص کھا لیتا ہے اور پھر اسے توڑنے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی بات کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اور پھر وہ قسم بندہ اسے توڑ بھی دیتا ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ کفارہ کے لازم ہونے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ماضی کے کسی کام پر قسم نہ کھائی ہو، یعنی پیچھے کوئی کام کیا تھا، قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کام نہیں کیا، تو اب کفارہ نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ پیچھے کوئی کام نہیں کیا تھا اور قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں۔ کفارہ ہے مستقبل پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا۔ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا اور کر دیا تو کفارہ ہے۔ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم فلاں کام کروں گا اور نہیں کیا تو کفارہ ہے۔ تو یہ فرق رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ مستقبل کے متعلق کسی بھی کام کے متعلق جب ہم قسم کھائیں گے تو اس قسم کو پورا کرنا لازم ہے، اور اس قسم کو پورا اگر نہ کیا اور اس کے خلاف چلے گئے تو اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ 10 مسکینوں کو بندہ کھانا کھلائے، اور کھانا اس قسم کا ہو کہ جس قسم کا کھانا گھروں میں اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسی قسم کا درمیانہ قسم کا کھانا ہو جو 10 مسکینوں کو کھلایا جائے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی مسکین کو 10 ٹائم کھانا کھلا دیں، 2 مسکینوں کو 5 ٹائم کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو 1 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یہ کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ یوں ہی جو ہے وہ اگر کھانا کھلائیں، اگر کھانا نہیں تو پھر کپڑا پہنائیں۔ اگر کپڑے میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ 10 مسکینوں کو 1 سوٹ دے دیں یا 1 مسکین کو 10 سوٹ دے دیں، تو یہ بہرحال 10 مسکینوں کی مقدار کے برابر جو ہے وہ دینا یہ ضروری ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا چاہے وہ کپڑا ہو۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکے، یعنی بندہ اس پر قادر نہ ہو، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ غلام کو آزاد کرے۔ فی زمانہ غلام کی آزادی تو ممکن نہیں ہے کہ غلام نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان دونوں چیزوں پر بندہ قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فصیام ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ اچھا، اب یہ 3 دن کے جو روزے ہیں، ان 3 دن کے روزوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لگاتار 3 دن کے روزے رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 دن الگ الگ کر کے روزے رکھیں۔ اگر 3 دن مسلسل روزے رکھیں تو یہ مستحب ہے، یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے، اور اگر کوئی شخص 3 دن مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو یہ 3 دن الگ الگ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ روزے رمضان کے روزوں کے علاوہ ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص رمضان میں روزہ رکھے اور کہہ دے کہ قسم کا کفارہ ہے کہ جو روزے مجھ پر تھے میں اس کی نیت کرتا ہوں،
کیونکہ رمضان میں صرف رمضان کا ہی روزہ ہو سکتا ہے. نیت اگرچہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں وہ آٹومیٹکلی فکسڈ ہوتا ہے کہ یہ رمضان ہی کا روزہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو. یہ یاد رکھیں کہ قسم صرف کھانے سے کفارہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسا کام ہے کہ جو ساری زندگی میں کبھی کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر کبھی جو ہے وہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی میں لاہور نہیں جاؤں گا، اور اس نے یہ قسم اٹھا لی. اب صورت یہ بنی کہ وہ ساری زندگی لاہور نہیں گیا اور مر گیا، تو صرف قسم کھانے کی وجہ سے اس پر کفارے کا لزوم نہیں ہے. ہاں اگر وہ چلا جاتا تو پھر جو ہے اس پر کفارہ لازم ہوتا. یوں ہی کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں فلاں کام کروں گا، اب زندگی بھر اس کی مدت ہے، کیونکہ اس نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا، اس کی زندگی بھر اس کی مدت ہے اور زندگی بھر اس نے نہیں کیا، تو اب اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی وراثت کے مال میں سے اس کی قسم کا وہ کفارہ ادا کریں گے، کیونکہ اب عمر کے ختم ہوتے کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے زندگی میں قسم پوری نہیں کی کہ جس کو پورا کرنا اس پر ضروری تھا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بات بے بات قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں، قسمیں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ کی قسم آج کے بعد نہیں کروں گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندہ اسی کام میں دوبارہ سے ملوث و مبتلا ہے. پھر قسم پھر اگر یاد دلا دی جائے اور آر دلا دی جائے تو پھر قسم اٹھا لی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد جو ہے وہ ایسا نہیں کروں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہی چیز دوبارہ پائی جا رہی ہے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ کفارے سے گناہ نہیں دھلتا، گناہ دھلوانے کے لیے، گناہ سے پاکی حاصل کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی، ہمیں رب تعالیٰ نے یہ اجازت یہ عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے نام کو لوگوں کے درمیان اپنے اوپر اعتماد لانے کے لیے استعمال کریں. یہ اللہ کا نام ہم استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان اپنے اوپر اعتماد کے لیے، کہ اگر ہم اللہ کی قسم نہ کھائیں تو لوگ ہم پر اعتماد نہ کریں. ہم نے اللہ کے نام کو ذریعہ بنایا تاکہ کوئی شخص ہم پر اعتماد کرے. اب اگر ہم اسے کھیل تماشا بنا لیں گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونا ہے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ لوگوں اللہ کی ذات کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. یہ ہمارے لیے ہے کہ جو ہر چھوٹی سے چھوٹے معاملے پر، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لینا، رسول کی قسم اٹھا لینا یا قرآن مجید کی قسم اٹھا لینا، یہ ہمارے لیے بڑا معمولی ہمیں محسوس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کسی بھی شخص کی قسم اٹھانے کی شرعاً کوئی ویلیو نہیں ہے. منع ضرور ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی، کسی بھی فرد کی، کسی کے سر کی قسم نہ کھائیں، یہ شرعی طور پر منع ضرور ہے، لیکن یہ لازم بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہو. جیسے عموماً ہمارے ہاں گھروں میں قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ اس کے سر کی قسم تو فلاں کے سر کی قسم، شریعت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسی کسی بھی قسم کو پورا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے. شرعاً جو قسمیں پوری کی جانی لازم ہیں وہ اللہ کی، رسول کی اور قرآن کی، بس اس کے سوا اور کسی کی قسم نہیں ہے کہ جسے پورا کرنا ضروری ہو. ہم انسانوں کی قسمیں کھاتے پھریں، وہاں اس قسم کو نہ تو پورا کرنا ضروری ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی ویلیو ہے، اور نہ ہی ہمارے قسمیں کھانے سے بندے مرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں گھروں میں قسموں کا جو ماحول ہے کہ کسی کے سر کی اور کسی کے ہاتھ پاؤں ناک کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج آدھی آبادی دنیا کی ختم ہو چکی ہوتی صرف ہماری قسموں کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن یہ برا، شریعت میں یہ برا ضرور ہے. برا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو ویلیویبل بنایا ہے کہ اس کی ذات کی قسم کھائیں، یا اس کے رسول کی ذات کی قسم کھائیں، یا قرآن کی قسم کھائیں. یہ تین چیزیں ہمارے لیے اس قابل ہیں کہ ہم ان تین ذوات مقدسات کی ہم قسمیں کھا سکتے ہیں. اب اگر ہم کسی اور فرد کی قسم کھائیں تو گویا کہ ایک طریقے سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم انہیں وہ ویلیو دینا چاہ رہے ہیں کہ جو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن مجید کی قسم کی ہے. تو اس لیے شرعاً یہ منع ضرور ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے تو پھر اسے پورا کرنا اس پر ضروری نہیں ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر، والازلام، اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں، ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کی وعن الصلاۃ اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکنے والے ہو؟ آیت کریمہ میں بالکل واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے شراب، جوا، بتوں کے پاس جو پتھر جو لگائے جاتے ہیں وہ پتھر، اور ازلام، فال، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ وہ حکم ہے کہ جس کے بعد شراب مطلقاً حرام کر دی گئی، اور اس کے بعد سے شراب پینے کی قطعاً کسی کو بھی اجازت نہ دی گئی، جبکہ اس سے پہلے تک اسلام میں شراب کی گنجائش موجود تھی۔ جوا، ہم سب جانتے ہیں کہ جوا کسے کہتے ہیں۔ انصاب، یہ کہتے ہیں کہ بتوں کے پاس جو علامتی طور پر پتھر نصب کیے جاتے ہیں، پتھر لگائے جاتے ہیں، کہ جس کے ارد گرد جو ہے وہ جس کے پاس حاضر ہو کر لوگ اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آ کر نذرانے چڑھاتے ہیں، وہ محض ایک پتھر کہ جو علامت کے طور پر ہوتا ہے یا لوگوں کی منتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس پتھر کے پاس آ جاؤ، اس پتھر کے پاس حاضر ہو جاؤ تو منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی پتھر ہو اس سے منع کیا گیا۔ والازلام، اور فال کے تیر، یہ فال بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ رائج ہے۔ یوں ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ جوا بھی رائج ہے، اور شراب تو علامان والحفیظ کے کہاں کہاں اور کیسے کیسے انداز میں رائج ہے، ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان تینوں چیزوں کو، ان چاروں پانچوں چیزوں کو رب تعالیٰ نے ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ کیا بات ہوئی، اچانک پیتے پیتے اور پلاتے پلاتے اچانک سے شریعت نے منع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پھر حکمت خود اگلی آیت میں ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ شراب کے نشے میں نہ زبان کنٹرول میں، نہ ہاتھ کنٹرول میں، نہ جسم کنٹرول میں، اور انسان کیا سے کیا کچھ کر جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر دشمنیوں کا پیدا ہونا، بغض و عداوت کا پیدا ہونا، یہ بالکل واضح ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جوئے کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جوئے میں یا تو اگر کوئی شخص جیتتا چلا جائے تو پھر اس کے حاسدین پیدا ہو جائیں، اور اگر ہارتا چلا جائے تو اپنے ہی گھر والے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو یہ بھی بغض و عداوت ہے اور اس کا پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور یہی چیز فال کے تیروں میں ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو سڑکوں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہیں طوطے لے کر تو کہیں جو ہے وہ ہاتھ دیکھنے والے یا عجیب و غریب 2 نمبر ڈھونگی قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے پاس ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں اپنی فال نکلوانے۔ کوئی پرچے اٹھوا رہا ہے تو کوئی طوطے سے پرچی اٹھوا رہا ہے، تو کوئی کسی قسم کے تیر جو ہے وہ تنکے اور تیروں کا کھیل کسی نے رچا رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں شرعاً ان سب کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ سب جو ہے انہیں اگر کاہن کہا جائے تو حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ایمان اس سے خارج ہو جاتا۔ تو یہ ہمیں اس معاملے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر شراب کا حکم ہے، تو شراب کسے کہتے ہیں؟ شراب انگور سے بنائی جانے والی وہ مشروب ہوتا ہے کہ جو نہایت ہی نشہ آور ہو اور جس کے پینے سے انسان کی عقل جو ہے وہ چھپ جائے یا عقل یوں سمجھ لیں کہ زائل ہو جائے، وہ چیز ہے شراب۔ اس کے علاوہ باقی اور جو چیزوں سے جو بنائی جاتی ہے اس کے اور انگور سے بنائی جانے والی شراب کے حکم میں شریعت میں جو ہے وہ تھوڑی تبدیلی اور تھوڑا فرق ہے۔ انگور سے جو شراب بنائی جائے اس کے بارے میں واضح طور پر یہ حکم ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور یہ نہیں پی سکتے،
اور دوسری جو شراب ہے اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ بھی حرام ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انگور کی شراب پینے والے پر حد جاری ہوتی ہے، یعنی 80 کوڑے یا 100 کوڑے جو حد ہے وہ جاری ہوتی ہے، جبکہ جو دوسری قسم کے شراب جو پی جائے اس پر شرعاً جو حد ہے وہ حد نہیں جاری ہوتی، لیکن گناہ ضرور ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں۔ انگور کی شراب یہ اصل خمر کہلاتی ہے، عقل کو ڈھانپنے والی، کیونکہ سب سے زیادہ تیکھی اور تیز اور زیادہ اثر کرنے والی جو شراب ہے وہ انگور کی شراب ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شریعت میں اس کا حکم سب سے زیادہ سخت ہے کہ اس کے پینے سے، ایک قطرہ پینے سے بھی حد لازم ہو جاتی ہے اور 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ اور دوسری جو گندم سے یا اور کسی چیز سے جو شراب بنائی جائے اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ پینا تو حرام ہے، لیکن اس کے پینے پر گناہ ضرور ہے۔ ہاں، جو شریعت میں حد ہے وہ حد نہیں ہوگی، البتہ یہ ضرور ہے کہ قاضی یا جج اپنی جانب سے جو سزا دینا چاہے وہ سزا دے سکتا ہے، چاہے وہ جیل میں بند کروا دے یا چاہے اور کسی قسم کی سزا دے۔ جبکہ اس کے بعد جو رب تعالیٰ نے فرمایا جوا، تو جوئے کی ہر قسم حرام ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فوریکس ٹریڈنگ ٹائپ کی جو چیزیں جو ہمارے ہاں موبائل اپلیکیشنز کی صورت میں چل رہی ہیں، جن میں نوجوانوں کو جو ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا ابھارا جا رہا ہے کہ یہ آن لائن ٹریڈنگ کریں اور اس میں پیسہ لگائیں، 5 روپے لگائیں تو اس میں اتنا پروفٹ، 10 روپے لگائیں تو اس میں اتنا پروفٹ، یہ سب جوئے ہیں، اور یہ سب جوئے کی جدید صورتیں ہیں۔ جوا صرف وہ نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی کسی چیز پہ شرط لگا لی، آپ نے بیٹ لگا لی اور جیت گئے یا ہار گئے، اب وہ جوا نہیں ہے، یعنی وہ ایک پرانی صورت ہو چکی ہے۔ جدید اور ڈیجیٹل جوا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انویسٹ کیے ہیں 10 روپے، کچھ دیر میں گراف اوپر نیچے جا رہا ہے، آپ نے کلک کرنا ہے، وہ گراف اگر آپ کے کلک کرنے پر اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کو پروفٹ ہے، اگر وہ گراف آپ کے کلک کرنے پر اسٹاپ کرنے پر نیچے چلا جاتا ہے تو آپ نقصان میں گئے۔ یہ ڈیجیٹل جوا ہے، جیسے ہم ٹریڈنگ کہتے ہیں یا فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں یا اس قسم کی اور جو ہے آن لائن اپلیکیشنز وغیرہ ہیں، یہ ساری آن لائن جوا ہیں۔ یوں ہی گیمز جو ہمارے ہاں جو اس وقت جو چل رہی ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں کوائنس خریدیں اور اس کے بعد آپ یہ گیم کھیلنا شروع کریں، اگر آپ جیت گئے تو آپ کا پروفٹ ہے، اور اگر آپ گیم ہار گئے تو لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تو یہ بھی جوا ہے۔ بیسکلی پیچھے جوا یہی ہوتا تھا کہ کسی ٹیم پر پیسہ لگایا جائے، وہ جیتے تو منافع، وہ ہارے تو نقصان۔ تو اب یہی چیز اب ڈیجیٹل ہر ایک بچے کے ہاتھ میں تھمائی جا رہی ہے، یعنی اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم بچیں اس سے، اور ہمارے یہاں بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں اب تھما دی گئی ہیں کہ پہلے بڑے کھیلتے تھے، اب چلو گھر گھر بچہ ان چیزوں میں مبتلا ملوث ہو جائے۔ حرام کی کمائی کے پہلے جو آثار تھے وہ اور جو آنے کے امکانات تھے وہ کم تھے، تو اب زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ روپیہ، پیسہ، مال، دولت یہ یقیناً کس کو نہیں چاہیے، اور وہ بھی بچے کہ جن کے پاس نہ تو شریعت کا علم ہو، نہ خوف خدا اس انداز کا نہ ہو، نہ انہیں مینرز اور کسی قسم کا کوئی طریقہ معلوم ہو۔ انہیں آپ اگر کہہ دیں کہ بیٹا گیم کھیلو اور تمہیں اس کے بدلے پیسے مل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلے گا، اور وہ حرام کی کمائی ہمارے گھر کے گھر تباہ کر دیں، اس سے بڑی عار اور شرمندگی کی بات کیا ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ تمام جوئے کی وہ پچھلی صورتیں ہوں، پرانی صورتیں ہوں، یا جوئے کی یہ قدیم صورتیں ہوں، یہ ساری کی ساری صورتیں یہ حرام ہیں۔ یہ سروس پرووائڈ کرنا بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گیم کھیلتے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ کوائنس خرید کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے، ہمارے پاس ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہم نے پہلے سے گیم کے کوائنس جو ہے وہ خرید رکھے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص آتا ہے ہمارے پاس اور آ کر ہم سے کہتا ہے کہ میں نے یہ گیم کھیلنا ہے، کوائنس خرید دو، وہ ہمیں پیسے دیتا ہے، ہم اسے گیم کے کوائنس دیتے ہیں اور وہ کھیلتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اس میں زمرے میں شامل ہے کہ آپ جو ہے وہ جوا نہ کھیلیں، لیکن جوئے کا اڈا کھول کے بیٹھ جائیں تو بھی حرام ہے۔ تو یہ جوئے کا اڈا کھولنا، اگرچہ خود نہ کھیلیں لیکن جوئے کا اڈا کھولنا اور لوگوں کو حرام کام کے لیے سہولت فراہم کرنا، یہ اس زمرے میں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح انصاب کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر چکا، اور باقی نہیں ازلام، تو ازلام میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ازلام یعنی فال میں ایک تو وہ پرانی فال کی قسمیں تھیں، اس دور میں فال کا انداز یہ ہوتا تھا کہ تیر پھینکے، 2 تیر پھینکے، اور ایک تیر جو ہے وہ ایک شخص نے پھینکا، دوسرا تیر دوسرے شخص نے پھینکا، اور جس کا تیر دور چلا گیا وہ صحیح ہے یا اس کی بات مانی جائے گی،
یا جو ہے وہ 2 تیر آنکھیں بند کر کے 2 تیر چھوڑے اور جو ہے وہ جو تیر ٹارگٹ پہ لگا اس تیر دونوں کے اوپر پرچی بندھی ہوئی، ایک پر ہاں کی ایک پر نہ کی، اور اب اس میں جو تیر ٹارگٹ پر جا کے لگا یا ٹارگٹ کے قریب گرا تو اس پر عمل ہوگا۔ کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے تیر چھوڑے جا رہے ہیں، یہ پرانے زمانے کے اس دور کی باتیں تھیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا وہ ازلام یعنی فال کے تیر ہیں۔ ہمارے ہاں آج کے اس دور میں یہ بھی بہت کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے طوطے سے فالیں نکالنے والے لوگ، یا جو ہے وہ موبائل اپلیکیشنز کی صورت میں ہاتھوں کو اسکین کر کے آپ کے ہاتھوں سے، ہاتھوں کی لکیروں سے آپ کو آپ کا فیوچر بتانے والے لوگ، یہ تمام تر چیزیں اسی فال کے زمرے میں آتی ہیں۔ کہانت اور فال یہ تمام چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں۔ اب تو علماء والحفیظ کے ہم AI کے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں کا حال اس قدر برا ہے، یعنی فائدے اپنی جگہ لیکن اس کے نقصان جو معاشرتی طور پر جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے مستقبل کا پتہ کر سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ الگ چیز ہے کہ تمام تر چیزیں قابل یقین نہیں ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو وہم میں، انسان کو شک میں، وسوسوں میں مبتلا کر دینے والی چیزیں۔ اب مجھے صرف اتنی بات بتائیں کہ سڑک کے کنارے ایک جو طوطا لے کر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، جو ہمیں ہماری مستقبل کا اور قسمت کا حال بتا رہا ہے، ذرا وہ اپنا حال کیوں نہیں بدل سکتا؟ اپنے طوطے سے اپنی ہی فال نکلوا کے اس کے خلاف عمل کر لے جو اس کے ساتھ برا ہونے والا تھا۔ اس بیچارے کو فٹ پاتھ کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملی اور وہ ہمیں لاکھوں کروڑوں کے خواب زندگی میں دکھا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی ہمارے پاس اگر کامن سینس ہو تو ان چیزوں سے ہم خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص کے جو ہمارا ہاتھ دیکھ رہا ہے لیکن اس نے میلے کچلے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور ایک دم واہیات قسم کا شخص ہے کہ جو ہمارا ہاتھ دیکھ کر ہمیں ہمارا مستقبل بتا رہا ہے، تو وہ بیچارہ اپنا مستقبل دیکھ کر اپنے مستقبل کو درست کیوں نہیں کر لیتا؟ ایک وہ شخص کے جو کسی بھی قسم کا ہمارے لیے کوئی عمل کر کے ہمارے مستقبل کو بدلنے والا ہے، اور وہ کالے جادو اور اس قسم کے جو بنگالی ٹائپ بابوں کے جو نام اور پوسٹر جو لگے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مستقبل کی ساری چیزیں حل کر کے دے رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی قسمت کیوں نہیں بدلتے اور یہ خلق خدا کی مفت میں خدمت کیوں نہیں کرتے؟ یہ مفت میں خدمت کرنا صرف جو ہے وہ مساجد کے لوگوں کی کا ذمہ ہے کیا؟ تو لیکن ہم ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف کیونکہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ کوئی ہمارا ہاتھ دیکھ کے ہمیں بتائے کہ فلاں سال میں تمہارے پاس پیسہ آنے والا ہے، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ کوئی کہے کہ تمہاری قسمت میں تو ارب پتی ہونا ہے، تم کہاں کن چکروں میں پڑے ہو، یہ سن کر ہی دل خوش ہوتا ہے، اور یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جاتے ہیں۔ تو بھائی اپنے گھر میں اپنا آئینہ دیکھ کے خود اپنے آپ کو کہہ دینا کہ ایک دن ارب پتی بن جاؤ گے تو خوشی مل جائے گی۔ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی کہ جہاں ہم اپنا پیسہ بھی ویسٹ کریں، جہاں ہم اپنا وقت بھی ضائع کریں، جہاں ہم اپنے ایمان کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں۔ اور اس کی ایک اور چیز، ایک اور صورت آج ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کی صورت میں کہ جیسے ہی اب یہ سال 2025 شروع ہونے والا ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہوگی کہ جو آپ کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کے اسٹار کے مطابق آپ کو آپ کا فیوچر بتا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ علوم حقیقت ضرور ہیں، ان علوم کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کو درست بتا سکے، لیکن شریعت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ اسٹارز بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، جو بتا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے کہ ایک ورگو کو رب تعالیٰ اور کسی اسٹار میں ڈال دے، کب ممکن نہیں ہے۔ رب چاہے کہ ایک عقرب کو ایک زحل میں ڈال دے، ایک عقرب کو ایک مشتری میں ڈال دے، اللہ اسٹارز ہی بدل دے، کیسے ممکن نہیں ہے؟ تو ہمیں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ چیزیں، ان کے بارے میں معلومات ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ان چیزوں پر یقین رکھ کے ان کے مطابق زندگی گزارنا ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں ان پر یقین رکھ کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ معلومات کے لیے سن ضرور سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر یقین کر کے آنکھ بند کر کے ان کے مطابق اپنے فیصلے کرنا، کہ اگر اس نے آپ کو کہہ دیا کہ 2025 کا جنوری آپ کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے، اس میں آپ ہر قسم کا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ نے اس میں آنکھیں بند کر کے یقین کر کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تقدیر، پھر یہ کیا چیز ہے؟ پھر یہ ساری چیزیں تو پھر ہم یوں سمجھیں کہ تقدیر پر سے ایمان ہٹ گیا کہ ایک بندے کا ہم ہر مہینے جو ہے وہ اس کا ہم اپنے اسٹار کے مطابق دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
اور پھر ہم تقدیر گئی ایک سائڈ میں، اب جو ہے ہم نے اس کی ایک ویڈیو دیکھ لی 10 سے 20 منٹ کی اور اس کے مطابق ہم نے پورے مہینے کے فیصلے کر دیے، تو پھر تقدیر پر ایمان کہاں گیا ہمارا؟ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی رہیں، فیصلے کریں اور فیصلوں کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ چیزیں یعنی کہ اپنے اسٹارز کا جاننا، اپنے اسٹارز کے بارے میں معلومات رکھنا، ان چیزوں سے شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں پر یقین کرنے سے شریعت منع کرتی ہے۔ جیسے اگر کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، آپ کا کرکٹ میچ کھیلنا یا دیکھنا، یہ چیزیں جائز ہیں، شرع ان سے روکتی نہیں، لیکن ان میں آپ جوا لگا دیں گے تو حرام ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر یقین رکھ کر تقدیر اور دیگر چیزوں پر اپنے ایمان اور اپنے اعتقاد کو کمزور کرنا شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے پرانی صورتیں ہوں یا ڈیجیٹل صورتیں ہوں، دیکھیں اللہ نے فرمایا نا کہ شیطان تمہیں مسجد سے، شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان نے دیکھے نا کہ شیطان نے کتنا زمانے کے ساتھ کتنی جدت اپنے ہتھیاروں میں پیدا کر دی۔ اس کے ہتھیار یہی تھے، جوا، شراب، زنا اور جو ہے وہ فال وغیرہ نکالنا۔ اور جیسے جیسے زمانہ تیزی کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، شیطان بھی اسی رفتار سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو وہ ڈیجیٹلائز کر دیا اس نے، ہر چیز اب ہمارے پہلے جہاں پہنچنا بڑا مشکل تھا، اب آپ گھر میں بیٹھے بیٹھائے وہ کام کر لیں۔ پہلے کہیں جا کر کوئی کام کرنا پڑتا تھا تو بندہ 100 بار سوچتا تھا کہ وہاں تک جاؤں اور پھر یہ کام کروں، کوئی دیکھے، کوئی یہ، اس قسم کا خوف۔ اب گھر میں بیٹھے بٹھائے سب کام ہو رہے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ کہیں کسی کو مجرا دیکھنے کے لیے کسی جگہ پر جانا پڑتا تھا اور بندہ لاکھ سوچتا تھا کہ آپ جو ہے وہاں جا کے دیکھیں گے، اگر کوئی دیکھ لے، اگر کوئی پہچان والا نکلا۔ اب آپ اپنے لحاف میں، اپنے بستر کے اندر موبائل کی صورت میں ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پر اپنے ہی گھروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی وہ تمام تر چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ شیطان کی یہ رفتار، جس طرح زمانہ تیزی کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کے ہتھیار بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو نت نئے اسلحوں سے لیس کرنا چاہیے۔ اگر شیطان ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے تو اسلام بھی محتاج نہیں ہے کہ اسلام کسی بھی طرح کے کسی بھی معاملے میں پیچھے رہ جائے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے لحاف میں آپ دین نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں آپ کے پاس ٹک ٹاک کا آپشن ہے، وہیں پر آپ کے پاس موبائل میں دین سیکھنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ جہاں آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف چیزوں، مختلف گناہوں میں وقت گزاری کرنے کا جہاں اسباب موجود ہیں، وہیں آپ کے پاس موبائل میں دین سیکھنے کی سہولتیں بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ دونوں راستے وہی ہیں ہمارے پاس، دونوں راستے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان راستوں میں سے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ میں آپ کے سامنے اعلان کر دوں، جمعے میں اعلان کرنا یہ رہ گیا تھا کہ انشاءاللہ اس بار بھی جیسے گزشتہ برس بھی ہوا تھا، تو اس بار بھی انشاءاللہ عزیز 31 دسمبر کو رات کو 11:15 سے 12:15 بجے تک مسجد میں انشاءاللہ مختصر سی محفل کا انعقاد ہوگا۔ آپ جتنے احباب موجود ہیں آپ لوگ بھی شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی لازمی طور پر اس کی دعوت دیں۔ میں پھر عرض کروں کہ وہی چیز ہے کہ دو راستے ہیں ہمارے پاس نیکی اور بدی کا، یا تو آپ آتش بازی کر کے نیو ایئر نائٹ منا لیں، یا پھر آپ مسجد میں آ کے درود و سلام کی صداؤں میں نئے سال کا آغاز کریں۔ دونوں راستے آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے سہولت فراہم کر دی ہے، ہم نے انتظام کر دیا ہے، ہم نے اعلان کر دیا ہے، موجود ہوں گے۔ اس کے سوا ظاہر ہے کہ کسی کو گھر سے پکڑ کے لانا یہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں۔ 11:15 بجے مسجد پہنچیں، اور 11:15 بجے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ 11:15 بجے وضو کر کے تیار رہیں۔ 11:15 بجے نوافل پڑھنا شروع کریں۔ 10 منٹ ہیں، 10 منٹ میں نوافل پڑھیں۔ 11:55 پہ انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف شروع ہو جائے گا، 5 منٹ قصیدہ بردہ پڑھا جائے گا، اور فکس 12 بجے انشاءاللہ عزیز مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں ہی صلاۃ و سلام کی آواز ہوگی، اور انشاءاللہ پوری کالونی میں تمام مساجد اہل سنت میں انشاءاللہ یہ اہتمام ہے۔ تو آپ یہاں ہوں یا کسی بھی مسجد کے قریب آپ کا گھر ہے، یہاں آ سکیں تو بہتر،
ورنہ کسی بھی مسجد کے قریب، جس مسجد کے قریب آپ کا گھر ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں، لیکن شریک ضرور ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ نوجوان آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس نے ہڑا ہڑی کرنی ہے، اس نے شور شرابہ کرنا ہے، اس نے نیو ایئر نائٹ کا جشن منانا ہے، اس نے نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نہیں روک سکتے، ہم نہیں روک سکتے، کسی بھی طرح نہیں روک سکتے۔ ہاتھ پاؤں باندھ کے گھر میں بٹھا بھی دیں گے تو وہ موبائل کے ذریعے کر رہا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے بہتر قسم کا متبادل دیں، اسے کوئی اور کام دیں، اسے اس کے مقابلے میں کوئی کام کرنے کو دیں۔ تو ہم نے یہ سہولت رکھی ہے کہ جہاں ساری کی ساری دنیا میں ساری نوجوان نسل جو ہے وہ آتش بازی اور دیگر چیزوں کے پیچھے لگی ہوگی، وہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس متبادل ہے کہ وہ مسجد میں آ جائیں۔ عین اسی وقت میں جس وقت میں ساری دنیا میں آتش بازی، گانے اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوں گی، وہ کیا ہی بہتر سما ہوگا کہ اس وقت میں سارے کے سارے نوجوان جو ہے مسجد میں درود و سلام بھی پڑھ رہے ہوں گے، دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے بشمول فلسطین، کشمیر اور دیگر تمام خطوں کے مسلمانوں کے لیے اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب کو بھی لازمی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ چائے پینے کے لیے جاتے ہیں تو اکیلے تو نہیں جاتے ہیں نا، 4-5 کو تو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ایک آدھ گھنٹہ تو وہاں بیٹھنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ آ رہے ہیں تو اکیلے نہیں آئیے گا، اپنے ساتھ 2-4 دوستوں کو لے کر ضرور آئیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فراہم فرمائے۔